السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون۔ ترجمہ: آخرت کے عذاب و سزا سے وہ لوگ بچ جائیں گے جو نمازی ہوں گے، اور وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشگی اختیار کر رہے ہوں گے، اور وہ بھی جو اپنے مال میں مقررہ حق سمجھتے ہوں گے، سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی، اور وہ بھی جو آخرت کے دن کی تصدیق کرتے ہوں گے، اور وہ بھی جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اور وہ بھی بچ جائیں گے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، سوائے اس کے کہ اپنی بیوی یا اپنی باندیوں کو استعمال کرے، اس میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ تلاش کرے گا وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا۔ اور وہ بھی بچ جائیں گے جو اپنی امانت ادا کر رہے ہوں گے اور اپنے عہدوں کی رعایت کر رہے ہوں گے، اور وہ بھی بچ جائیں گے جو اپنی شہادت اور گواہی پر قائم رہیں گے، اور وہ بھی بچ جائیں گے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ یہی لوگ ہیں جو عزت کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ سورۃ المعارج، اس سورت کی 21 آیتوں کی تفصیل اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ آئی۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی، اس سے پہلی والی آیات میں اللہ نے آخرت کے منظر کو بیان کیا تھا، یعنی میدان حشر کہیے یا حساب و کتاب کے وقت کا منظر، کہ جب ایک انسان کا حساب ہو جائے گا اور اللہ کی عدالت سے اگر وہ مجرم ٹھہرا دیا گیا کہ جی دنیا کی زندگی اس کی زیادہ ٹھیک ٹھاک نہیں نکلی اور یہ مجرم ٹھہرا دیا گیا، اس کا جرم ثابت ہو گیا، تو اللہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا۔ تو وہ جہنم سے بچنے کے لیے کیا کیا اختیار کرے گا طریقے، وہ پچھلی آیات کے ضمن میں کل اس سے پہلے تفصیل سے ساری باتیں آ چکی، اور بڑے ہی دلدوز انداز میں اللہ پاک نے وہ نظام اور وہ منظر بیان کیا ہے کہ ایک نافرمان جہنم میں نہیں جانا چاہے گا تو آگ اسے ایسے بلائے گی، آ جاؤ آ جاؤ جلدی آؤ، میں ہی آج تمہارا ٹھکانہ ہوں۔ تو آگ انہیں بلائے گی۔ کل میں نے ایک چیز اور نقل کی تھی، نہیں جانا چاہے گا، آگ خود نکل کر اٹھ کر آئے گی اور اس کو اس طرح اٹھا کر لے کر چلی جائیں گی اچانک، جس طرح چڑیا دانہ چگ کر لے جاتی ہے۔ یہ منظر اللہ پاک نے بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے اس دلدوز منظر سے 9 قسم کے لوگ بچ جائیں گے۔ کتنے قسم کے لوگ؟ 9 قسم کے لوگ بچ جائیں گے اس منظر سے۔ یہ 9 اقسام ایسے ہیں جو کوئی مشکل نہیں ہے، نہ پہاڑ توڑنا ہے، نہ زمین کھودنا ہے، نہ آسمان زمین کا سیر و تفریح کرنا ہے، کچھ نہیں، عام نارمل اعمال ہیں۔ اگر ایک مومن مسلمان ان چیزوں پر جم جاتا ہے تو آخرت کی اس گھبراہٹ والے منظر سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے الا المصلین،
جو نمازی ہیں. اللہ کا احسان ہے ہم سب نمازی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھ کے یہاں بیٹھے ہیں. اللہ کا احسان ہے, اللہ کا فریضہ ادا کر کے بیٹھے ہیں. تو امید ہے اللہ کی ذات سے ہم سب بچ جائیں گے انشاءاللہ. الا المصلین, لیکن کون سے نمازی بچیں گے؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون. دائم کا معنی ہمیشگی, جو اپنی نماز مسلسل پڑھ رہا ہوگا. نماز کو بیچ میں چھوڑ پکڑ نہ گئے. نماز چھوٹ گئی تو پکڑی نہیں جا رہی. جب جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے کہ جی نماز پڑھو, 2 دن سے چھوٹ گئی ہے, نماز چھوٹ گئی تو پکڑی نہیں جا سکتی. اگر ظہر کی چھوٹ گئی تو عصر کی آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ اگر عصر کی چھوٹ گئی تو مغرب کیوں نہیں پڑھی؟ 2 دن سے نماز کیوں چھوٹ گئی؟ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ زمانے سے نماز نہیں پڑھتے, صرف جمعہ پڑھتے ہیں. کہیں ایسا ہے کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے, اس کی بھی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں. موقع ملا تو پڑھ لیا, نہیں ملا تو جس طرح عام ظہر کا ٹائم گزر جاتا ہے اسی طرح ظہر کا جمعہ کا بھی ٹائم گزر جاتا ہے اور اس کی جمعہ بھی رہ جاتی ہے. تو دائمون والی نماز ہونی چاہیے, وہی نمازی آخرت میں نجات پائے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے بغیر اس کو چین نہ آئے. ایک نماز چھوٹ جائے تو بے چین ہو جائے, اللہ کا خوف غالب ہو جائے, بے چینی پیدا ہو جائے. الذین هم علی صلاتہم دائمون, دائم والی نماز, ہمیشگی والی نماز. کسی مصروفیت کی بنیاد پر نماز آگے پیچھے ہو گئی یا وقت سے نکل گئی, چھوٹ گئی, کوئی مسئلہ نہیں, آگے وقت مل رہا ہے اس کی قضا کر لیں گے, مگر نماز میں ہمیشگی ہونا چاہیے. مفسرین کرام نے یہاں اور بھی تھوڑی سی تفصیل لکھی ہے کہ نمازی جو آخرت کی گھبراہٹ سے بچے گا وہ کون سا نمازی ہوگا؟ وہ جو حقیقت میں اس کی نماز ہو. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے کہیں پر بھی نماز کے پڑھنے کا تذکرہ نہیں کیا ہے کہ نماز پڑھو. پورے قرآن میں جہاں پر بھی ہے وہاں نماز کے قائم کرنے کا تذکرہ ہے. نماز قائم کرو. نماز قائم ہوتی ہے 3 چیزوں سے. مفسرین نے لکھا ہے, حالانکہ بہت ساری صفات لکھی ہے کہ ایک نماز کیسے نماز بنتی ہے, مگر 3 موٹی موٹی چیزیں لکھی گئی. نمبر 1, جو نماز ادا کر رہا ہے اس نماز کو سیکھ کر ادا کرے. بغیر سیکھے کون سی چیز اچھی ہو جاتی ہے؟ آدمی اگر ٹیلر نہیں ہے, سیکھا نہیں ہے, تو کرتا پاجامہ سی لے گا, نہیں سی سکتا. کپڑا کوئی بنا لے گا, نہیں بنا سکتا. کوئی بھی چیز ہو سیکھے بغیر نہیں بنا سکتا. تو نماز سیکھنے کی چیز ہے. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ساری چیزیں, یہاں تک کہ قبلہ رخ ہونا, کھڑا ہونا, پیر کی انگلی کدھر رہے, نگاہ کدھر رہے, یہ ساری چیزیں. رکوع کی صفت, رکوع کی کیفیت کیسی ہو, سجدے کی کیفیت کیسی ہو, قعدے کی کیفیت کیسی ہو, پھر جتنی چیزیں نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہیں ان تمام چیزوں کا صحیح علم ہو. صحیح علم کا مطلب یعنی صحیح پڑھتا ہو. سورہ فاتحہ پڑھے تو صحیح پڑھے, اور کوئی سورت پڑھے تو صحیح پڑھے, درود شریف پڑھے, تحیات پڑھے, دعائے پاک سورہ پڑھے, کچھ بھی پڑھے, صحیح پڑھے باضابطہ, وہ نماز اس کی نماز ہے. تو کہتے ہیں نماز کو سیکھ کر پڑھے. نمبر 2, نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے. خشوع خضوع کا ترجمہ کریں گے دھیان سے. یہ ایک ایسی صفت ہے جو اتنا آسان نہیں ہے. آئے دن لوگ شکایت کرتے بھی ہیں, پوچھتے بھی ہیں. آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی کہ جی نماز میں تو بھٹک جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں تو بھٹکتے ہیں. تکبیر تحریمہ سے 4 رکعت پڑھنے تک کہیں نہ کہیں تو پہلی رکعت, دوسری رکعت, تیسری, چوتھی, کدھر نہ کدھر تو بھٹک ہی جاتے ہیں. صحابہ نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی, نماز میں خیال بھٹک جاتا ہے, دھیان بھٹک جاتا ہے, تو آپ نے فرمایا اس کو واپس لاؤ. اگر بھٹک جاتا ہے تو اس کو واپس لاؤ. بس یہی اس کا علاج ہے. ورنہ نماز میں کوئی دعا تو پڑھ نہیں سکتے, کوئی دوسرا عمل تو کر نہیں سکتے, توبہ تو کر نہیں سکتے, کچھ تو نماز میں دھیان بھٹک جائے تو کیا کرنا ہے؟ نماز کو کوشش کریں کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام کے پھیرنے تک نماز اس کی دھیان کے ساتھ ہو. اگر بھٹک جائے تو اس دھیان کو واپس لے کر آئے. تیسری چیز ہے تعدیل ارکان. تعدیل ارکان کہتے ہیں نماز کو اطمینان سے ادا کرنا, ہر رکن کو اہتمام سے ادا کرنا اور ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا.
اگر تعدیل ارکان نہ ہو، اطمینان والا نہ ہو، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک مشہور حدیث ہے، مسجد نبوی میں ایک شخص آئے اور جلدی جلدی نماز پڑھ لی، جلدی جلدی نماز پڑھ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھیے اس لیے کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ حالانکہ پڑھی انہوں نے نماز 2 بار 3 بار، لاسٹ میں کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ایسی ہی نماز آتی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پوری ترکیب بتائی، یہاں تک کہ 2 سجدے کے درمیان کتنی دیر بیٹھنا ہے، بدن کے جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ اپنی جگہ پہ جم جائے، اتنا ہر رکن کے بعد ٹھہرنا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ جس کی نماز میں یہ 3 صفات ہو اس کو کہیں گے کہ اس نے نماز قائم کی ہے۔ نماز سیکھ کر پڑھے، دھیان سے پڑھے اور اطمینان کے ساتھ پڑھے، ایسا نمازی آخرت کے گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ لوگ بھی آخرت کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے جو لوگ اپنے مال میں متعینہ مقررہ حق سمجھتے ہیں 2 قسم کے لوگوں کے لیے، للسائل والمحروم۔ سائل منا سوال کرنے والا، محروم کا منا رک کر رہنے والا۔ سائل ایک آدمی آیا، اس نے سوال کیا کہ جی میری حاجت ہے، میری ضرورت ہے، میں پریشان ہوں، میں غریب ہوں وغیرہ، اس نے اپنا سوال رکھا۔ تو آپ تحقیق کریں، ہم تحقیق کریں سچی میں ضرورت مند ہے کیا، تو ہماری حیثیت سے ہم ان کی ضرورت پوری کریں۔ ان کو ضرورت ہے 20,000 روپے کی، لیکن میں 2,000 دے سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، میری حیثیت اتنی ہے، اہتمام سے ان کو پیار سے کہہ دیا جائے اتنی ہی میری حیثیت ہے، میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ تو ایک آدمی نے سوال کیا، تو سائل کے سوال کا اپنے مال میں حق سمجھے کہ یہ میرے پاس اس لیے آیا ہے، اس لیے کہ یہ مجھے اس لائق سمجھتا ہے کہ میں ان کو دے سکتا ہوں، تبھی تو یہ میرے پاس آیا، سمجھے باضابطہ۔ اور عام طور پر کیا ہوتا ہے، یہ تو کوئی دروازہ ملا نہیں، گھوم گھوم کے ادھر ہی آتا ہے، بار بار ادھر ہی آتا ہے۔ ہر ایک چیز ہوتی ہے، قرآن میں اللہ نے اس کا بہترین طریقہ بتایا، تم کو دینا ہے تو دو، نہیں دینا ہے تو احسان نہ جتلاؤ، اچھی بات کہہ کر کے واپس کر دو، اچھی بات کہہ کر کے ان کو واپس کر دو۔ تو اپنے مال میں سائل کا حق سمجھے، اپنے اوپر تاوان نہ سمجھے، اپنے اوپر جرمانہ نہ سمجھے کہ مجھے دینا پڑ رہا ہے ان کو، یہ گھڑی گھڑی میرے دروازے پہ آتا ہے، نہیں۔ دوسرا ہے والمحروم۔ محروم کی کئی تفسیر ہے۔ محروم کی ایک تفسیر یہ ہے کہ آدمی تھا ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ، دکان تھی، مکان تھا، کاروبار تھا، لیکن وہ ڈوب گیا، دکان جل گئی نا، مال اس کا کچھ نقصان ہو گیا، تھا ٹھیک ٹھاک ایک دم بالکل زمین دوز ہو گیا، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والا بن گیا۔ اب سامنے والا دیکھتا ہے تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا بڑا نقصان اٹھا رہا ہے، اس کا یہ محروم ہو گیا، تھا اس کے پاس مال لیکن مال سے ابھی محروم ہو گیا۔ محروم کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا مسافر ہے، وہ چلتا جا رہا تھا، اس کا بیگ، اس کا پرس، اس کا سامان، اس کے پیسے گم ہو گئے، ہے تو بڑا خوشحال لیکن ابھی یہ محروم ہے۔ ہمارے مال میں اس کا اگر وہ کہتا ہے آگے بھائی میرا بیگ گم ہو گیا ہے، یا میرے پیسے کسی نے نکال لیے جیب سے، یا کہیں گر گیا ہے، میں ابھی میرے پاس ایک دم کچھ نہیں ہے، میں لاچار ہوں، آپ میرے تعاون کرو۔ عام طور پر چہرہ دیکھ کے کیا کہتے ہیں، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، تو فراڈ ہے، دھوکہ باز ہے، نہیں، تحقیق کرنا چاہیے۔ حقیقت میں اگر ایسا ہے تو ہمارے مال میں ان کا حق بنتا ہے، اگر ہم نے تحقیق کر کے ان کو نہیں دیا تو ہم نے ان کا حق کھایا ہے۔ بڑی باریک پوائنٹ ہے، ہم نے اس کا حق کھایا ہے، نہیں دیا ہم نے صرف شرط کی بنیاد پر۔ محروم کی تیسری تفسیر یہ ہے، ایک آدمی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، لیکن شرمندگی کی بنیاد پر کسی کے سامنے بول نہیں پا رہا ہے، پاک دامنی شرمندگی اس کو روک کے رکھا ہے، کسی کے سامنے زبان نہیں کھول پا رہا ہے۔ اب یہاں ذمہ داری یہ بنتی ہے ایک مالدار کی، جس کے پاس مال ہے، پیسے ہیں، کہ سامنے والے کا چہرہ پڑھ کر اپنے محلے میں دیکھے کہ کون کیسا ضرورت مند ہے،
ہو سکتا ہے یہ ضرورت مند ہے لیکن یہ عزت کی خاطر یہ کسی سے سوال نہیں کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر اس شخص کا ہمارے مال میں حق بنتا ہے۔ اگر ہم نے تلاش کر کے بھاگ کر ہم نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی تو گویا ہم نے ان کا حق مارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وہ لوگ بھی آخرت کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے جو اپنے مال میں مقررہ حق سمجھتے ہیں، سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی۔ نمبر 3 وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور جو آخرت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ آخرت کے دن کی تصدیق کا مطلب کیا؟ ابھی سورہ حاقہ میں ایک بات گزری تھی کہ آدمی آخرت میں جائے گا اور اس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا تو وہ کہے گا مجھے پکا یقین تھا کہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا، اس لیے میں دنیا میں تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، دیکھو الحمدللہ دنیا میں تھوڑا سنبھل کے چلا، آخرت میں کامیاب ہو گیا، مجھے تو پکا یقین تھا۔ اسی کو کہتے ہیں ایسا جواں یقین، کامل یقین ہونا پڑے گا بندے مومن کا کہ کہے کہ والذین یصدقون بیوم الدین، آخرت کے دن کی تصدیق کرے دل سے کہ ایک نہ ایک دن ہم کو حشر میں جا کے کھڑا ہونا ہے، اگر کھڑا ہونا ہے تو حساب دینا بھی اللہ کے حضور دینا ہے۔ یہ 3 ہو گئے۔ نمبر 4 والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور اپنے رب کے عذاب کا خوف اپنے دل میں ہونا، اپنے رب کے عذاب کا خوف کہ میرا رب اگر پکڑ لیا تو ہم بچ نہیں سکتے۔ اگر حساب و کتاب کے لیے عدالت میں بلا لیا گیا، دیکھیے شرک کے علاوہ بڑے بڑے مجرموں کو بھی اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ کو اختیار ہے، لیکن اگر حساب کتاب کے لیے عدالت میں پکار لیے گئے تو من نوقش عذب، جس کا مناقشہ ہوا اس کے لیے عذاب فائنل ہے، بچ پائیں گے؟ اللہ فرمائے گا 1-2 نماز کو ایسی دکھا دو جو کلیئر ہو، چلے جاؤ جنت میں، اگر دکھا پائیں گے تو ٹھیک ہے۔ پوری زندگی کی جانچ پڑتال ہوگی ایک طرف سے، اللہ حساب لینے پہ آئے گا تو ذرے ذرے کا حساب لے گا، ایک ایک چیز کی پوچھ ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں اپنے رب کے عذاب کا خوف دل میں ہو کہ میرے رب نے اگر مجھے پکڑ لیا تو رب کا عذاب فائنل ہے، اور اللہ کے رب کا عذاب یہ بے خبر ہونے والی چیز نہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے ان عذاب ربهم غیر معمون، تمہارے رب کے عذاب یہ بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے دل میں سوچ کر رکھو، غفلت مت کرو، رب نے پکڑ لیا نا تو ان کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے نمبر 5 والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہو، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہو۔ دیکھیے یہ پوائنٹ ہے آخرت کے گھبراہٹ سے، گرفت سے، پکڑ سے بچنے کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت۔ حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے صاف صاف فرمایا یہ کتنا اہم عمل ہے کہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ تم 2 چیزوں پر کھڑے اترو، جنت تمہارے نام لکھوا دوں گا، یہی مطلب ہوا، ضمانت کا مطلب یہی ہوا، تمہارے نام جنت لکھوا دوں گا۔ ایک ہے زبان کی حفاظت اور ایک ہے شرمگاہ کی حفاظت۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں کتنی خطرناک ہیں کہ آدمی کو یہ 2 عمل جہنم میں لے جانے والا بنے گا، جنت سے دور رکھنے والا۔ مجھے ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا علی ازواجہم، ہاں اپنی بیویاں تمہارے لیے حلال ہیں، او ما ملکت ایمانہم، تمہاری باندیاں تمہارے لیے حلال ہیں۔ باندی خادمہ کو، نوکرانی کو نہیں کہتے، باندی کہتے ہیں اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی ہو اور میدان جنگ سے مسلمانوں کے ہاتھ جو عورتیں آتی ہیں ان کو کہتے ہیں باندی، جو مرد آتے ہیں ان کو کہتے ہیں غلام۔ تو وہ باندی جو میدان جنگ سے پکڑ کے لائی جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں باندی، ان کا استعمال بغیر نکاح کے درست ہے۔ تو بیوی اور باندی الا ما ملکت او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اس میں تمہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس کے علاوہ بیوی اور باندی کے علاوہ کوئی کچھ تلاش کرے گا خواہش پوری کرنے کے لیے وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا۔ نمبر 6 والذین هم لاماناتہم، نمبر 7 وعہدہم
ایک ساتھ ہے راعون، رعایت کرنے والے ہوں، امانت اور عہد کی رعایت کرنے والا۔ امانت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی بھی امانت ہو کسی بھی قسم کی، اس امانت کو صحیح آدمی رکھے، اچھا رکھے، اس میں خیانت نہ کرے۔ عام طور پر امانت کا ترجمہ یا امانت کا مفہوم ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کسی نے کسی کو کوئی چیز رکھنے دیا تو کہتے ہیں جی یہ امانت ہے، آپ میرا موبائل رکھو، آپ میری گاڑی رکھو، آپ میرا فلاں سامان رکھو، تو کہتے ہیں یہ امانت ہے۔ حالانکہ امانت کی مفہوم میں بڑی توسیع ہے، بڑی توسیع ہے۔ وقت بھی امانت ہے، کام بھی امانت ہے، ملازمت بھی امانت ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ امانت ہے۔ صحت بھی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو اللہ نے سر سے پیر تک، گھٹنے میں، کمر میں طاقت دی ہے، ہاتھ میں، بازو میں، یہ کیا کرنے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ رات کو اٹھ کر 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، نماز سے پہلے کی سنت پابندی سے نہیں پڑھ سکتے، سلام پھیر کے جلدی نکل جانا ہوگا، 2 رکعت سنت پڑھ کے نہیں نکل سکتے۔ نہ پہلے کی سنتوں کے پابند، نہ بعد کی سنتوں کے پابند، نوافل کیا پڑھیں گے ایکسٹرا؟ رات کو کیوں اٹھیں گے نرم گرم بستر سے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ صحت تمہیں کیوں دی ہے، یہ امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرو۔ ایک آدمی پڑھا رہا ہے، مثال کے طور پر ہم بھی مولوی صاحب ہیں، مدرس ہیں، پڑھا رہے ہیں، ہمارا وقت کتنا ہے؟ 1 گھنٹے کا، 8 بجے سے 9 بجے تک، لیکن ہم کلاس میں بیٹھتے ہیں 8:10 میں۔ 10 منٹ خیانت ہے۔ ملازم ہیں، ان کو جانا ہے 9 بجے کام پہ جانا ہے، کام پہ لگ جانا ہے، 9:20 کو جا رہے ہیں، خیانت ہے۔ کہتے ہیں امانت میں بڑی توسیع ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو ان چیزوں کا خیال رکھے گا، کہتے ہیں نا جو امانت میں خیانت کرے یہ منافق کی نشانی ہے۔ منافق کی 3 نشانی ہیں، ان میں سے ایک ہے اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ وہ ایک حدیث آپ سنے ہوں گے، بیچ میں اچانک یہ بات ذہن میں آ گئی کہ آخرت میں جو غریب لوگ ہیں نا، غریب لوگ، وہ کتنے سال پہلے جنت میں جائیں گے امیر کے مقابلے میں؟ 500 سال پہلے۔ ہمارے مولوی صاحب ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، مولانا بدیع الزمان، وہ کہتا میں نہیں مانتا، بولا ہر غریب 500 سال پہلے جنت میں نہیں جائے۔ بولا ملازم مزدوروں کو کام پہ لیتے ہیں، اتنی بدنیتی کے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ 500 سال پہلے جائیں گے جنت میں؟ اتنی بدنیتی کے ساتھ کام کرتے ہیں، 9 بجے کا وقت ہے تو 9:45 بجے آئیں گے، مالک اگر نہ رہے تو بیٹھ کے واٹس ایپ چلائے گا، مالک سامنے نہیں ہے تو وہ کیا کہ تمباکو دیکھے گا، کوئی کھڑا ہے تبھی کام کرے گا، کھڑا نہیں ہے، جو کام 3 دن کا ہے وہ 7 دن میں کر رہا ہے، یہ مزدور جنت میں رہیں گے 500 سال پہلے۔ تو سب کے پیچھے قانون ہے، اگر امیر کے پیچھے قانون ہے تو ایسا نہیں کہ غریب معاف کر دیے جائیں گے، ان کی ساری کمی کوتاہیاں دھول دی جائیں گے، نہیں، ان کے پاس بھی اچھے سے داروگیر ہوں گی، دار پکڑ دکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ بہرحال یہ بات آ گئی، وہ عہدہم، اور عہد کی رعایت کرے۔ عہد کیا کہتے ہیں؟ کسی سے عہد و معاہدہ کرے، عہد و معاہدہ کرے تو اس عہد و معاہدے پر قائم رہے بندہ، جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرے، جو عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو، آخرت میں اللہ اس کے بارے پوچھے گا۔ قرآن کی آیت ہے۔ ابھی میں تازہ ترین ایک کتاب دیکھ رہا تھا، عہد کے متعلق 10 حدیثیں ایک ساتھ بیان کی گئی، بخاری مسلم ابو داؤد کی، ایک ساتھ۔ جو بد عہدی کرتا ہے، وعدہ توڑتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے پیچھے ایک جھنڈا لگا ہوا ہوگا اور اس میں لکھا ہوا ہوگا اس جھنڈے میں یہ بد عہدی کرنے والا ہے۔ کتنا بڑا اہم عمل ہوگا کہ قیامت کے دن اس کا جھنڈا، بے نمازی کا جھنڈا کا تذکرہ دیکھیے گا، کوئی دنیا یا احادیث میں نہیں ہے کہ آدمی بے نمازی ہے تو اس کے پیچھے جھنڈا لگا ہوا ہے، لیکن آدمی بد عہدی کرتا ہے تو اس کے پیچھے جھنڈا لگا ہوگا، اور لکھا ہے حدیث میں کہ تاکہ رسوائی ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے عہدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ نمبر 7 ہوگا۔ نمبر 8 والذین هم بشہاداتہم قائمون، کہیں پر شہادت اور گواہی دینے کا موقع آئے تو اس شہادت اور گواہی پر قائم رہے، چاہے اپنوں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، صحیح اور سچی گواہی دے، جھوٹی گواہی نہ دے۔ نمبر 9 والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور اپنی نماز کی حفاظت کرے، اپنی نماز کی حفاظت کرے۔ اس کی ایک عام مثال دیتا ہوں میں، آخری بات، کہ آدمی نے پیسے کمائے 1000 روپے، اب بمبئی سے گھر آ رہا ہے تو وہ 1000 روپے کی کتنی حفاظت کرے گا؟ غفلت سے لائے گا، چونکہ کمایا ہے 1000 روپے۔ ایک آدمی اگر وقت کی نماز ادا کیا ہے تو اس نماز کی حفاظت کرے۔ نماز کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ وقت کی جو نماز ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز یا عصر کی نماز ہے، اس کو اتنی اچھی ادا کرے کہ وہ نماز اس کی کام آئے. پتا چلا نماز تو پڑھی ہے لیکن چتھڑے کپڑے کے اندر اللہ نے پہلے پھینک کے مار دیا، بولا تیری نماز تو لے کے جا، تیری نماز تو لے کے جائیے. ہے روایات نماز بے دھیانی کے ساتھ اگر پڑھی جائے، یوں ہی اٹھک بیٹھک کر لیے فٹافٹ 2 منٹ میں مڑ گئی. حدیث میں مثال دی گئی مرغے کے 4 ٹھوکے کے مارے، ٹھوکے مار کر چلا جاتا ہے آگے، بولا قرضہ ادا کر کے گیا اللہ کے گھر میں، کچھ قرضہ تھا جو فٹافٹ ادا کر کے یہاں سے چلا گیا. نماز کی حفاظت کرے. نماز اگر ہم نے پڑھ لی ہے، وہ نماز آخرت میں کام آنی چاہیے. وہ عمل ہی کون سا ہو جو ہم دنیا میں نیک کی سمجھ کے کریں اور آخرت میں کام نہ آئے. یہ 9 صفات ہیں لوگوں کے. الذین هم علی صلاتهم یحافظون. جو کوئی ان 9 صفات پر جم جائے گا، اولئک فی جنات مکرمون، عزت کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کس کے ساتھ؟ عزت کے ساتھ. اور دیکھیں گے قرآن میں پڑھیں گے، جب جنت کے دروازے پر لائے جائیں گے تو داروغہ سلام کرے گا، السلام علیکم، آ جائیے. اور کل ہی شاید بات آئی تھی نا کب کہ جہنم کے دروازے پہ جب نافرمان پہنچیں گے تو داروغہ کہے گا الم یاتکم نذیر، ادھر کے لائن پہ کیسے کھڑے ہو گئے؟ جہنم میں جانے کے لیے گئے تھے دنیا میں، اللہ نے اس لیے بھیجا تھا تم کو دنیا میں. وہ جتنا سنانے کا وہ خود سنا دے گا راستے میں، گیٹ میں. لیکن جو جنتی ہوں گے، جو ہی جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو جنت کا داروغہ عزت کے ساتھ سلام کریں گے، سر جھکا کہیں گے آئیے سر اندر. کیا کہیں گے؟ آئیے اندر آئیے. اور تو اللہ فرماتا اولئک فی جنات مکرمون، عزت کے ساتھ ایسے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.